50 گرام سونا بشکل زیور مہر معجل نقد کے عوض۔ عالی جناب اللہ بخش صاحب کی دختر نیک اختر عزیزہ ڈاکٹر سیما کوثر یسلمہ کو، اے عزیزی نوشہ جناب ڈاکٹر ابوذر غفاری بن ڈاکٹر حافظ کرناٹکی عرف امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب آپ کے نکاح میں دیا۔ اہل جماعت، وکیل، گواہ سب کی موجودگی میں عزیزہ سیما کوثر یسلمہ کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا کہ آپ نے قبول کیا، کہ آپ نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ کی خدمت میں نظر کیا گیا۔ شادیوں کو سادگی کے ساتھ، نکاح کو آسانی کے ساتھ انجام دینے کے لیے باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن اس کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں آسان نکاح کا، آسان شادی کا۔ بنگلور کے خانقاہ رحیمی میں منعقدہ شاعر اطفال ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی کے فرزند ارجمند کی تقریب نکاح دیگر صاحب مال و دولت کے لیے ایک بہترین مثال اور نمونہ ثابت ہوئی۔ جی ہاں، خانقاہ رحیمی میں حافظ کرناٹکی کے فرزند ابوذر غفاری کی نکاح کی یہ محفل ذکر و اذکار کی محفل، عبادت کی محفل، کلام اللہ کی محفل کے طور پر منعقد ہوئی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نکاح ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، لہٰذا اسے عبادت کے طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ لیکن معاشرے کا حال کیا ہے؟ معاشرے کا حال یہ ہے کہ نکاح کو عبادت سنت کے مطابق نہیں بلکہ میلے کی شکل میں، شان و شوکت کے طور پر، فوڈ فیسٹیول کے طور پر، انٹرٹینمنٹ میوزیکل شو کے طور پر شادیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس خانقاہ رحیمی میں 10 دسمبر 2023 بروز اتوار نہایت سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ نکاح کی محفل منعقد ہوئی۔ بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی نے خطبہ نکاح و نکاح خوانی کی کارروائی انجام دی۔ نکاح خوانی سے قبل خانقاہ میں اندھیرا کرتے ہوئے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد و خانقاہ کے روحانی ماحول میں دو خاندانوں کا ملن، ازدواجی زندگی کے آغاز کا یہ منظر یقیناً قابل دید تھا۔ دونوں طرفین کے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کی مختصر سی جماعت یہاں موجود تھی۔ دلہے کے والد ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی، دلہن کے والد اللہ بخش اس کار خیر پر اطمینان کا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے۔ دلہا دلہن کے والدین نے کہا کہ ان کے اس کام سے دنیا راضی ہو یا نہ ہو، دنیا والے خوش ہوں یا ناراض ہوں، اس کی فکر نہ کرتے ہوئے بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کا آسان نکاح انجام دیا ہے۔ دلہا دلہن میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مستقبل کے ڈاکٹرز بننے والے ہیں۔ دو اعلیٰ تعلیم یافتہ، مال و دولت سے نوازے گئے خاندانوں نے اپنے بچوں کے نکاح کو آسان طریقے سے انجام دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ خوشی کا مرحلہ ہو یا غم کا مرحلہ، اسلامی تعلیمات و احکامات پر عمل پہلے گھر سے ہونا چاہیے، پھر دوسروں کو تلقین کی جانی چاہیے۔ شیوموگا ضلع کے شکاری پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی، جو 100 کتابوں کے مصنف ہیں، کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین رہے ہیں، بچوں کے شاعر کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آپ نے سماج کو ایک اور مثال یہ پیش کی ہے کہ اپنے فرزند کے نکاح سے قبل 5 غریب جوڑوں کی شادیاں انجام دی ہیں۔ 8 دسمبر 2023 بروز جمعہ بنگلور کی سٹی جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ ان 5 غریب جوڑوں کا نکاح عمل میں آیا، یعنی حافظ کرناٹکی صاحب نے اپنے فرزند کی شادی پر فضول خرچی، بیجا اسراف کرنے کے بجائے اس رقم کو غریب جوڑوں کی شادیوں پر خرچ کیا ہے۔
یقیناً حافظ کرناٹکی صاحب کا یہ جذبہ، یہ اقدام قابل رشک ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جو شکاری سے تشریف لانے والے احباب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی شان پہنچے۔ براہ کرم دو منٹ تشریف رکھیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے سب سے بابرکت وہ ہے وہ نکاح جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو۔ جب حدیث کے اندر موجود ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا نہیں کیا؟ آپ دیکھتے ہیں نا اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا، وہ دیکھیے۔ اب بولنے کی ضرورت نہیں، نام خود سے بھی کیا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے مثال ہے ہمارے سامنے۔ اب وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا کام کیا، نہیں، میں نے کوشش پہلے سے بھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کی بنیاد جیسی پڑتی ہے ویسی بنیاد ایسی ہی چل رہی میری، اب میری بچوں تک بھی یہی آئی ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ میں نے یہ بنیاد اس کی ایسی ہی ڈالی ہے۔ اب بس میں یہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سادگی کو قبول کیا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں یہ جو نکاح ہوا ہے اس کا کیا طریقہ رہا ہے، کیسے یہ کیا بدائی کب ہوگی، نکاح جب آپ نے کرنے کا فیصلہ کیا آپ کے فرزند اسے کیسے راضی ہوئے، یہ تمام تفصیلات؟ نہیں، تفصیلات دیکھیے مسئلہ نہیں، بچوں سے محبت سے بات کرنا چاہیے، بچوں کو دوست بنانا چاہیے۔ میں صاف کہتا ہوں، بچہ ہو، بچی ہو، بیٹی ہو، ہم باہر بہت کچھ کرتے ہیں، گھر میں اندر چلتے ہیں تو بچوں کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ بچوں کو دوست بنائیں، دوست بنائیں گے، بٹھا کے ان کو شفقت محبت سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، سمجھائیں گے۔ بھائی پڑھ رہے ہیں، آخری سال ہے، میں نے کہا آخری سال کیا کرو گے؟ وہ تو پڑھی ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کی نگاہیں بھی مرکوز ہوگی، کوئی کچھ سوال کرے گا، ادھر سے ادھر سے کچھ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک جگہ ہم انتخاب کر لیں کہ فلاں جگہ، ہم نے مشورہ کیا کہ فلاں بچی سے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بچی ہم دونوں تو مل جائیں، اچھا بہتر ہے کہ اچھا ایک میڈیکل سینٹر قائم کر سکتے ہیں، قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تعلیم میں کام کیا ہے، تعلیمی میدان میں کام کیا ہے، شکارپور میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحت کے میدان میں بھی کام کریں، صحت بھی ضروری ہے۔ تو بچوں نے ہاں بھر دی۔ یہ ان سے پوچھا میں نے، بھائی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھر دی۔ اب رخصتی تو انشاءاللہ ان کی تھوڑا دیر مطلب بس آنے والا کانوکیشن وغیرہ دیگر آخری سال ہے، ختم ہوگا انشاءاللہ اکتوبر کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، بچے وہیں عمرہ سے لوٹیں گے انشاءاللہ، حافظ صاحب اللہ توفیق دے ہو جائے گا۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں، اگر گھر سے مشورہ کر کے کام کریں، ہم باہر والوں کی یہ نہ دیکھیں کہ ہم کو کون کیا کہہ رہا ہے، انہوں کیا کہتے ہیں، انہوں کیا کہتے ہیں، فلاں میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں کے لیے اللہ کو ڈریں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بس میں سمجھتا ہوں اس سے اگر وہ خوش ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں برکت آئے گی، زندگی میں سب کچھ ہوگا۔ آج ہماری دولتیں لوٹ رہی ہیں، میں کہیں ذمہ دار بھی ہوں، دیکھ رہا ہوں کھانے کے 6 دیگ پکتے ہیں، کبھی کبھی 4 دیگ خالی ہوتی ہیں تو 2 دیگ بچ جاتے ہیں، کئی دیکھتا ہوں کہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، کہیں بانٹ دیا جاتا ہے۔ بہت غریب لوگوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آج شادی کی بنیاد پر غریب بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ہر شخص تیار ہو جائے کہ میں کچھ غریب بچوں کے لیے بھی کچھ ہیلپ کروں۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بچوں کی، میں نے ایک ہی صحیح 2 ہی سے میں نے کچھ بچوں کی نکاح کیا۔ اچھا یہ بھی ایک مثال رہی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنے فرزند کے نکاح سے پہلے 5 غریب بچیوں کے نکاح کرایا، وہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک مہم کا ایک حصہ ہے۔ ہاں بس میرا دل کیا کہتا ہے کہ کبھی کبھی سب نقد بھی ہونا چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ 5 بچے جو میں نے زندگی آباد کرنے کی کوشش کی ہے، جامعہ مسجد چیریٹیبل ٹرسٹ نے میرا ساتھ دیا، میرا تعاون کیا، ماشاءاللہ ایسے ہی کام نہیں ہوتا۔ میرے مشفق، میرے مہربان حضرت مولانا نے ماشاءاللہ جب گفتگو کی تو میں نے ہاں بھر دی۔ انہوں نے بہت محنت کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے ایک بچی کا نکاح تشکیل کرنا، پتہ نہیں کہاں سے کتنی بڑی محنت ہے۔ میں وہ چیریٹیبل ٹرسٹ کا تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑا کام حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چل رہا ہے، وہ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں، آئندہ بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ مشہور شخصیت ہیں، آپ کے 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، دنیا بھر میں آپ کو پڑھا جاتا ہے، اردو اکیڈمی کے آپ سابق چیئرمین رہے، اتنے زیادہ آپ کے تعلقات ہیں، کل آپ کو کال آئیں گے کہ آپ نے نکاح میں مدعو نہیں کیا ہے؟ کتنے نہیں، میں سب کو بھی میں نے کال نہیں بلکہ میں نے لیٹر بنا دیا، سب کو بھیج دیا، سب نے مبارکبادی بھیج دی۔ میرے پاس 3500 نمبر ہیں، لندن سے بھی آئے، امریکہ سے بھی آئے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا، سب نے بہت مبارکبادی۔ سادگی کو سب پسند کرتے ہیں، سب نے کہا بہت اچھا کام، بہت اچھا اقدام۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت نہیں، اللہ کے رسول نے خود رخا نہیں بنایا تو کون رخا بنا سکتا ہے؟
और कौन की बहुत साहिब बोले वो ज़माने में नहीं था, ठीक है वो ज़माने में क्या भी नहीं था भाई, अब तो शरीयत तो बाकी थी वही शरीयत। अल्लाह हज़रत बहुत सी मिसालें मैं बयान करने तो नहीं खड़ा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कुछ अल्लाह अमल की तौफीक दिया, थोड़ा सा काम मैं पहले से करता आ रहा हूँ और करेंगे। हमारे साथियों से भी गुजारिश करता हूँ, उलमा, हुफ़ाज़ और हमारे असातिज़ा, एक मैदान में एक काम शुरू करो। देखो तुम्हारा जो बेटा है ना हज़रत, आपके बेटे को लाते वक्त ऐसे अंदाज से लाइए, बेटी आसानी से उड़ जाएगी। आना इनकमिंग अच्छा है तो आउटगोइंग भी सही हो जाएगा हज़रत। राय ये भी आती है बोलो। कि शादियों पर जो बेजा इसराफ होता है उसकी बजाय जो है माँ बाप जो है तालीम पर खर्च करें, तो आपकी क्या राय है? हम तो वही तो बोल रहा हूँ, अब मेरी राय क्या, वही राय पूरे के पूरे एजुकेटेड, आज मैं तमाम बच्चों से कहता हूँ पूरे दुनिया में है, आप एजुकेटेड लोग हैं। अब ये देखो एजुकेटेड फैमिली, इनका बेटी MBBS है, अब बताइए देखेंगे कि MBBS तक पढ़ाकर खर्च करके इन लोगों से अगर कोई आदमी जहेज़ मांगे, ये मेरे सामने खड़े हुए हैं, एक आपके साथ बुला के खाना, मैं कोई चीज़, मैंने कहा कुछ महीने में कहा देखो भीख मांगता हूँ इस बात की कि इज्जत अल्लाह के रसूल की सुन्नत। मैं ये कहता हूँ हर आदमी, अब देखो इतना पढ़ाने के बाद इनसे मांगा गया तो क्या गुजरेगी, इस तरह हर जगह हो रहा है। मामूली पढ़ लेता है में, चलो वहाँ भी पैसे। आप दुल्हन के वालिद साहब हैं, तो आज के इस मौके पर कैसे आप महसूस कर रहे हैं? इंतहाई सादगी के साथ ये निकाह अंजाम पाया है। आज हमारी बच्ची से ऐसा एक मंजर देखने करने का हमें ख्वाब भी नहीं सोचे थे। हमें एक बच्ची, एक क्या बोलना करने का नहीं मालूम, एक टाइप से गमी भी हो रही है, एक टाइम खुशी भी हो रही है। सब हमारा बच्ची क्या है ना, आज उसका ख्वाब क्या है क्या ना पूरा कर को, आज हमारा एक ख़ानदान में ऐसा नाम लगा को, ऐसे एक मजमा में मेरे के बेटी का एक निकाह है तो हमें माँ बाप कुछ नहीं चाहिए बच्चा से। आपकी बेटी जो है MBBS की तालीम हासिल कर रही है और आपने जो तालीम से भी आरास्ता किया और दीनी तालीम से भी। जो छोटी बच्ची रह लगा चुने ख्वाब सोची थी, तीसरी और चौथी उम्र में, अब उसकी तबीयत बिगड़ी थी। आज एक डॉक्टर के लिए गए वक्त में आज उन्हें एक ख्वाब सोची, अब मैं भी एक डॉक्टर बना तो कैसा तुमल को ऐसा चुनी। आज कौन से स्कूल में पढ़ती मैं वो पढ़े, तुझे भी मैं डॉक्टर बनाता हूँ बोल के एक जुबान दिया था, मैं एक डॉक्टर बनाया उसे। तीसरी चौथी उम्र में चुनी, आज ख्वाब सोची थी उन्हें, वो डॉक्टर का मजमा देखो उसका ख्वाब पूरा नहीं कर ली। तो खुशी की बात यह है कि उनके लिए जो है दूल्हा भी डॉक्टर मिला है। इस्लामी तरीके से पूरी सादगी के साथ जो निकाह ये एक शर्फ आपको हासिल हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि क्या बोलना करने का, हमने एक तरफ से खुशी भी मालूम हो रही, एक तरफ से गमी भी मालूम हो रही। सादगी के साथ शादी करना बात तो आसान है, बात तो बोलते हैं लेकिन अमली तौर पर उसे अंजाम नहीं देते, यानी अमली तौर पर मुश्किल होता है। वही मुश्किल होता है। ಹೇಗೆ ನೀವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ತಾವು? ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಅದು ಮದುವೆನೇ. ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಬಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ, ಇದು ಬಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ. ಇದ್ದಂಥರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಂಥರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಬಂಧುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 3-4 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಆ ಮಗನ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯನ ಆಕತಿ, ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಾರಿದೀಪ ಇದು. ಇದು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು ರೀ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮದುವೆಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮನಸ್ತಾಪ ಆದರೂ ಕೂಡ ರೀ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವೊಂದು ನೌಕರಿದಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮೀಪದ ದಾರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇದು ದೂರದ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ, ಒಂದು 15-20 ಜನ ಬಂದವರು. ನಾವು ಶಿಕಾರ್ಪುರದಿಂದ ಬಂದವರು ನಾವು. ಮತ್ತು
ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಈಗ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಾದರೂ ಕೂಡ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜನರು ಖುಷಿ ಹೌದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ರೀ. खुशी की बात आज की कहेंगे आज गोर गरीब लड़कियां बहुत सारे हैं. आज लड़का लड़की राजी हुए तो भी आज देखो आज एक शादी करने के वास्ते में पैसा नहीं सो बहुत गरीब लड़कियां घर में बैठे हैं. ऐसा एक मंजर में शादी हुई है तो सब लड़कियां को भी एक रास्ता सब लड़कियां हमारा नाम अल्लाह काश. बहुत खुशी हुई, सब लोग आए और जो माहौल था सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से. क्या आपने सोचा था कि ऐसा क्या होगा आपका ऐसा होना चाहिए? नहीं क्या इरादा था कैसे आपकी शादी कैसे हो कोई आपके ज़हन में बात थी? नहीं बात तो नहीं थी, बात ऐसी ही थी जो होना था बहुत अच्छे तरीके से हुआ. हमारे वालिद साहब की सोच सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ. जो लोग आए सबका शुक्रिया. नौजवान आजकल जो है बड़े बड़े फंक्शन हॉल में बड़े बड़े जो है पैलेसेस में शादियाँ करते हैं और एक बचपन से एक ख्वाब देखते हैं कि मेरी शादी इतनी बड़ी हो, इतने लोग आए, ऐसा हो वैसा हो, बैंड बाजा हो, हर चीज़ हो. तो ये निकाह जो है आपने बिल्कुल जो है सुन्नत तरीके से आइन इस्लामिक तरीके से अंजाम दिया है. कैसे आपको महसूस हो रहा है? नौजवानों को आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है. नौजवानों के लिए यही है कि सुन्ना अहले सुन्नत पर कायम रह के इसी तरह के निकाह को अंजाम दें. आप डॉक्टर भी बन रहे हैं जी पढ़ाई भी कर रहे हैं जी और एक जिम्मेदारी जो है आपको दी गई है. तो जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले में आपको क्या है अपनी यानी कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या अच्छे डॉक्टर किस तरह आप जो है के लिए करना चाहते हैं? इंशाल्लाह कौम की खिदमत और एक अलग ही जज्बा है इंशाल्लाह. वालिद साहब की बड़ी सोच है, उनके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह. ये पूरा प्रोग्राम जो है वालिद साहब ने बताया तरतीब दिया और इसे आपने मान लिया. जी इतनी ही बात है बस कुछ नहीं. खुशी हुई जब इन्होंने प्रपोजल दिया आपको कि इस्लामिक तरीके से शादी जो है सादगी से होगी तो आपको खुशी हुई? बहुत खुशी हुई. आपके दोस्त वगैरह उन्होंने क्या कहा है सर मेरी शादी हो रही है तो दोस्त अहबाब तो इतने जुड़े नहीं थे लेकिन जो तरीक़ा है बहुत अच्छे से हुआ. लेकिन क्या बात है कि बहुत अच्छा नहीं खुशी जाहिर की उन लोगों ने भी और कोई बात नहीं बस.